اہم خبر آپ کو دیں، پاک فضائیہ کے سربراہ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر کا ترکی کا دورہ۔ ایئر چیف کی ترک فضائیہ کے کمانڈر جنرل اور وزیر دفاع سے اہم ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ ایئر چیف کو ترک فضائیہ ہیڈ کوارٹرز آمد پر گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ مشترکہ مشقوں، تربیتی پروگرامز، پیشہ ورانہ تبادلوں کو مزید فروغ دینے پر بھی گفتگو کی گئی۔ اہم دورہ، اہم خبر، پاک فضائیہ کے سربراہ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر کا ترکی کا دورہ۔ ایئر چیف کی ترک فضائیہ کے کمانڈر جنرل اور وزیر دفاع سے اہم ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ ایئر چیف کو ترک فضائیہ ہیڈ کوارٹرز آمد پر گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ مشترکہ مشقوں، تربیتی پروگرامز، پیشہ ورانہ تبادلوں کو مزید فروغ دینے پر بھی گفتگو ہوئی۔ اس کے علاوہ دفاعی تعاون، ایروسپیس اور نئی ٹیکنالوجیز میں اشتراک بڑھانے پر بھی اتفاق کیا گیا ہے۔ اہم دورہ، اہم خبر جس سے متعلق ہم آپ کو آگاہ کر رہے ہیں، پاک فضائیہ کے سربراہ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر نے ترکی کا دورہ کیا ہے اور اس موقع پر ان کو گارڈ آف آنر بھی پیش کیا گیا۔ ایئر چیف کی ترک فضائیہ کے کمانڈر جنرل اور وزیر دفاع سے اہم ملاقات ہوئی ہے۔ اہم ملاقات میں اہم معاملات پر گفتگو بھی کی گئی ہے، جبکہ ایئر چیف کو ترک فضائیہ ہیڈ کوارٹرز آمد پر گارڈ آف آنر بھی پیش کیا گیا۔ مشترکہ مشقوں، تربیتی پروگرامز، پیشہ ورانہ تبادلوں کو مزید فروغ دینے پر بھی اتفاق کیا گیا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، پاکستان میں سیلاب کا خطرہ مزید بڑھنے لگا۔ درجہ حرارت بڑھنے، مانسون میں تبدیلی، گلیشیئر پگھلنے سے خطرات لاحق ہیں۔ عالمی اداروں نے نئے مانسون سیزن سے پہلے سیلابی خطرات کی نشاندہی کر دی ہے۔ یورپی یونین، عالمی بینک، ADB، UN کے اشتراک سے اسیسمنٹ رپورٹ تیار کی گئی ہے۔ آفات سے نمٹنے کے لیے قومی، صوبائی اور ضلعی سطح پر تیاریوں، صلاحیت کے فقدان کی نشاندہی، ارلی وارننگ سسٹم اور امدادی معلومات کی ترسیل ناکافی قرار دی گئی ہے۔ رپورٹ میں گزشتہ 15 برسوں میں سیلابوں سے ملکی معیشت کو 50 سے 55 ارب ڈالر نقصان کا تخمینہ بھی لگایا گیا ہے۔ اسی سے متعلق مزید بات کریں گے، بیورو چیف اسلام آباد شکیل احمد ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شکیل، بتائیے اس رپورٹ میں مزید کیا کیا انکشافات کیے گئے ہیں؟ دیکھیں، بہت امپورٹنٹ رپورٹ ہے کیونکہ پاکستان کو حالیہ برسوں کے دوران سیلاب کی وجہ سے ملکی معیشت کو بڑے پیمانے پر نقصانات کا سامنا ہے۔ پریسائزلی ہم بات کریں تو 2010 سے 2025 کے دوران پاکستان کی اکانومی کو تقریباً 50 سے 55 بلین ڈالر کے لاسز ہوئے ہیں اور ہر سال تقریباً آن ایوریج 3 سے 4% آف GDP لاس ہو رہا ہے۔ پاکستان کی معیشت کو کاروبار تباہ ہوتا ہے، انسانی جانیں ضائع ہوتی ہیں، انفراسٹرکچر، روڈ نیٹ ورک اور اس کے علاوہ لائف سٹاک اور زراعت کے شعبوں کو نقصانات ہوتے ہیں۔ اور یہ جو رپورٹ تیار کی گئی ہے حکومت پاکستان، انٹرنیشنل جو فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں ان کے اشتراک سے، جس میں UN ہے، ورلڈ بینک ہے، ADB ہے اور باقی ادارے ہیں، ان کے اشتراک سے رپورٹ تیار ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ پاکستان میں ایک بار پھر سیلاب کا خطرہ موجود ہے، کیونکہ 2010 میں سپر فلڈ آیا تھا، 10 بلین ڈالر کے نقصانات ہوئے تھے۔ پھر 2022 میں ایک بڑا سیلاب آیا تھا جس کی وجہ سے پاکستان کو تقریباً 30 بلین ڈالر کے نقصانات ہوئے تھے۔ جنیوا کانفرنس بھی ہوئی تھی لیکن پاکستان کو خاص مدد نہیں ملی۔ پچھلے سال بھی 2.9 ارب ڈالر کے لاسز پاکستان کو ہوئے ہیں۔ تو اب بھی خطرات موجود ہیں، اس رپورٹ کے اندر نشاندہی کی گئی ہے، کیونکہ موسمیاتی تبدیلی ہے، گلیشیئرز پگھل رہے ہیں اور اس کے علاوہ جو درجہ حرارت ہے وہ مسلسل بڑھ رہا ہے اور غیر یقینی کے حالات اس لیے ہیں کہ جو مونسون کا سیزن ہے اس کا کوئی آئیڈیا نہیں ہوتا۔ تو انٹرنیشنل جو فائنینشیل انسٹیٹیوشن ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تیاریاں کرنے کی ضرورت ہے، خاص طور پر وفاقی سطح پر، صوبائی سطح پر، ضلعی سطح پر، مقامی سطح پر ایک ہول آف گورنمنٹ اپروچ کی ضرورت ہے۔ اس میں فیڈرل گورنمنٹ، صوبائی حکومتیں، تمام ادارے جو ہیں وہ سیم پیج پہ ہوں گے تو پاکستان ان قدرتی آفات سے نمٹ سکے گا۔ ادروائز پاکستان کو ابھی بھی نقصانات کا خطرہ ہے۔ ایک اور اہم بات اس میں یہ کہی گئی ہے کہ پاکستان کا جو سیلاب یا قدرتی آفات سے نمٹنے کا جو میکانزم ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، ایک ری ایکٹیو اپروچ ہوتی ہے۔ تو اس میں کہا گیا ہے کہ پرو ایکٹیو اپروچ ہونی چاہیے، پہلے سے انتظامات ہونے چاہیے، پہلے سے مالی وسائل جو ہیں وہ تیار کرنے چاہیے۔ ایک 2026 سے 2030 تک کی جو ڈیزاسٹر رسک فائنینشیل اسٹریٹجی ہے اس کی بھی بات کی گئی ہے۔ اگرچہ NDMA نے کچھ کام کیا ہے اس حوالے سے، لیکن فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کو ایک آرگنائز منظم قسم کا جو ہے اپنا پلان تیار کرنا ہوگا۔ IMF کے ساتھ بھی پاکستان نے 1.4 ارب ڈالر کا RSF کا یعنی موسمیاتی تبدیلی سے نمٹنے کا پروگرام سائن کیا ہے۔ پاکستان کو کوئی 42 کروڑ ڈالر مل بھی چکے ہیں، اس پر بھی کام جاری ہے۔ لیکن یہ رپورٹ الارمنگ ہے، ہر سال پاکستان کو ڈیزاسٹر کا سامنا کرنا پڑتا ہے، سیلاب آتے ہیں، بہت نقصانات ہوتے ہیں اور اب نیا مونسون سیزن شروع ہو رہا ہے، اس سے پہلے یہ رپورٹ کمپائل ہوئی ہے اور اب دیکھنا یہ ہے کہ حکومت پاکستان اس حوالے سے کیا اقدامات کرتی ہے۔ شکیل احمد، آپ ہمارے ساتھ اور ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی
جی شکیل. ہمارے ساتھ کاشف سالک صاحب بھی موجود ہیں، ریسرچ فیلو ہیں SDPI کے. ان سے میں جاننا چاہوں گا کہ یہ جو انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز نے جو الارمنگ قسم کی رپورٹ تیار کی ہے اور اسیسمنٹ اپنی دی ہے، اس پہ وہ کیا کہیں گے اور کس طرح کا پاکستان کو اسٹریٹجی یا حکمت عملی اڈاپٹ کرنی چاہیے؟ کاشف صاحب. جی بہت شکریہ. میں یہ جو 2025 میں بھی جب سیلاب آیا تھا اس کے اندر بھی یہی بات کی گئی تھی کہ ہم لوگ تیاری کریں گے، لیکن آف کورس تیاری وہ اس لیول کی نہیں ہو سکی. لیکن IMF کی طرف سے بھی کلائمیٹ ریزیلینس فنڈ جو ہے اس کو اجرا کیا گیا. لیکن جو جہاں تک پلانس کی بات ہے، ہمارے پاس پلانس بہت اچھے ہیں. کلائمیٹ چینج پالیسی بھی ہے، اڈیپٹیشن پلانس بھی ہم نے بنائے ہوئے ہیں. لیکن جو مین کنسرن ہے وہ یہ ہے کہ وہ پلانس لوکلائز لیول پہ، جیسے ابھی اربن فلڈنگ اور خاص طور پہ بھی گلوفس، کیونکہ ناردرن ایریاز میں پاکستان میں جو ہمارے گلیشیئرز ہیں وہاں پہ ٹیمپریچر آپ کا انکریز کر رہا ہے، تو وہاں پہ گلوف جو گلیشیئر لیک آؤٹ برسٹ فلڈس جو ہیں، جو فلیش فلڈس ہیں، اس کا بہت زیادہ خطرہ ہے. ٹھیک ہے، تو وہ وہاں پہ صرف اربن پلاننگ اور اس کے بعد جو اس کی جو ریورس جو ہیں ان کے اندر جو کنسٹرکشنس ہیں اس کی مینجمنٹ کی بات پچھلے سال اور 2022 کے اندر بھی کی گئی تھی، لیکن وہ چیز امپلیمنٹ نہیں ہوئی ہے. تو ابھی کیونکہ پری مونسون کو بھی ابھی تقریباً 20 سے 25 دن ہیں، تقریباً 15 جون کے بعد پری مونسون ہوتا ہے، لیکن خدشات ابھی سے شروع ہو چکے ہیں کیونکہ ٹیمپریچر انکریز آپ کے ناردرن ایریاز میں بہت تیزی سے ہو رہا ہے اور وہ فلیش فلڈس کا خاص طور پہ بہت زیادہ خطرہ ہے. تو اس سینس میں ہمیں یہ جو تیاری ہے اس میں ہمیں آن بورڈ کرنا ہے، نہ صرف کہ ایک فیڈرل لیول پہ بلکہ پروونشل لیول پہ اور لوکل لیول جو گورنمنٹس ہیں ان کو ہم اگر بہتر طور پہ استعمال کر سکے تو میرے خیال میں اس سچویشن سے ہم بچ سکیں گے. لیکن اس میں ہمیں ایک لانگ ٹرم پلاننگ کی، جس میں یہ جو انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنس بھی بات کر رہے ہیں، ہمیں لانگ ٹرم پلاننگ کی ضرورت ہے کہ نہ صرف یہ جو آپ کے ریورائن ایریاز ہیں ان کی مینجمنٹ کی بات کری جائے، بلکہ وہ کمپریہنسو پیپل کو، لوگوں کو انکلوڈ کر کے ایک کمیونٹی سینٹرک اپروچ استعمال کر کے ہم ان فلیش فلڈ سے بچ سکتے ہیں. اچھا، ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر زینب نعیم، بھی ماہر ماحولیات ہیں، موسمیاتی تبدیلی. ان سے پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جو پاکستان کو پچھلے کوئی 15 سال میں تقریباً 12 بار فلڈ کا سامنا کرنا پڑا ہے، چھوٹے بڑے فلڈ آئے ہیں اور بڑے لاسز ہوئے ہیں، تو کیا اس کی ریزن صرف موسمیاتی تبدیلی ہے یا ہماری جو مینجمنٹ ہے اس کا فقدان ہے، ہماری جو تیاری ہے اس کا فقدان ہے؟ جی، یہ 12 سالوں سے بہت پہلے سے ہی سائنسدان جو ہیں وہ وارن کر رہے ہیں کہ ساؤتھ ایشیا کا خطہ موسٹ ولنریبل ہے اور یہاں پہ بارشوں میں تغیرات آئیں گے اور موسم میں جو پیٹرنس ہیں جو یہ ڈائریکٹ امپیکٹ کر رہے ہوں گے آپ کی زراعت کو. اور اس کے باوجود جو ہے ہم لوگوں نے کبھی بھی پرو ایکٹیولی تیاری نہیں کی. مثال کے طور پہ ابھی جو سیلاب ہے ان کے آنے میں بہت زیادہ جو ان کی جو بڑھ گئی ہے، یعنی وہ جلدی آتے ہیں. پہلے اس میں پھر بھی کچھ سالوں کا وقفہ آ جاتا ہے، اسی طرح سے ہیٹ ویوز میں بھی کچھ وقفہ آ جاتا تھا. تو یہ جو امپیکٹس اس رپورٹ میں بتائے گئے ہیں وہ صرف سیلاب کے ساتھ ساتھ اوور آل موسمیاتی تبدیلی جو کہ آپ کے نارتھ سے شروع ہوتے ہیں، جہاں پہ گلوف سب سے پہلے سٹارٹ ہوتے ہیں، اپر انڈس بیس